جی ویورز السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ میں انجینئر اشتیاق ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے لایا ہوں، جو کہ بڑا پاپولر ٹاپک ہے کہ خوش کیسے رہا جائے، ہاؤ ٹو بی ہیپی ان یور لائف۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر بندہ بڑا پریشان ہے، ڈفرینٹ قسم کی سچویشنز ہیں، ڈفرینٹ قسم کے حالات کو فیس کر رہا ہے وہ، اور لیکن اس کو چینج بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ اگر اس کو چینج کرنا چاہیں تو آپ کو بڑا مشکل پیش آئے گی، اور اس کو آپ ہی نہیں چینج کرنا ہے، اور کس طریقے سے کرنا ہے اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے کہ اس کو کس طریقے سے اوور کم کیا جائے جو اپنی پریشانیاں ہیں، اور کیسے زندگی کو خوشحال و خرم رکھا جائے۔ تو اس میں ڈفرینٹ قسم کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ کوئی ڈفرینٹ قسم کے جو اسپیکر ہیں وہ کوئی 5 پوائنٹ کہتا ہے، کوئی 10 کہتا ہے، کوئی 15 کہتا ہے، کوئی جتنے بھی کہتا ہے۔ جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہیں کہ اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فارگیٹفلنس، کہ آپ لوگوں کو کیسے ان کی چیزیں جو ہیں وہ بھولتے ہیں، یا اپنی پریشانیوں کو کیسے بھولتے ہیں، اور اس کو کیسے چیزوں کو بلایا جا سکتا ہے۔ تو چیزیں یہ ہیں کہ آپ اپنی پریشانیوں کو جب تک نہیں بھولیں گے تو وہ ساری آپ کے مائنڈ میں سرکولیٹ کرتی رہیں گی، اور آپ پازیٹیو تھنکنگ کی بجائے نیگیٹو تھنکنگ میں چلے جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو آپ کو بلانا بڑا ضروری ہے۔ چیزیں آپ بھولیں گے، لوگوں کے پاس بڑے بڑے غم ہوتے ہیں، بڑے بڑے دوست احباب چلے جاتے ہیں، پیرنٹس ہیں، کچھ فوت ہو گئے، کچھ ایکسیڈنٹس ہو گئے، تو بڑی تلخ یادیں لوگوں کی ہوتی ہیں۔ تو جب تک آپ بھولیں گے نہیں، یہ ایک قدرتی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چیزیں بلا دیتے ہیں، اور جب بھول جائیں گے تو پھر آپ اس کو اس کا غم، اتنی درد، اتنی پین آپ کو نہیں رہے گی، اور آپ اپنی چیزیں لائف میں روٹین میں واپس آ جائیں گے۔ تو اگر آپ اسی اپنے پاسٹ میں جمے رہے اور پھر آپ تو بھولیں گے نہیں، تو اگر آپ بھولنا ہے تو آپ چیزوں کو درگزر کریں۔ کسی کی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس سے آپ چیزوں کو بلائیں، کوئی غم آ گیا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کسی چیز کو، تو آپ کو بلانا پڑے گا۔ اس کو بلانے کے لیے آپ اپنی روٹین کی لائف کو چینج کریں، اپنی چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں، اچھی طرح سے سوئیں، اپنی روٹین چینج کریں، تو چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو بھولنے لگیں گی۔ تو وہ یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کا پارٹ ہیں، اور آپ اس کو کیری آن کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ پریشانی ہوگی۔ تو جو سیکنڈ چیز ہے جو آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ نے کرنا ہے، تو وہ یہ ہے کہ فارگیونیس۔ تو یہ جو اس کو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ معافی دینا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی کو غلطی ہو گئی ہے تو اس کو آپ معاف کریں۔ اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اچھی آپ کی چیزیں اور اچھی آپ کی لائف بنائے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، تو آپ لوگوں کو معاف کریں، لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کریں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے غلام تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کبھی برا سلوک نہیں کیا، ان کی کوئی بھی بات ہوتی تو وہ ان کو درگزر کرتے تھے، معافی دیتے تھے۔ اگر آپ معافی دینے والے بنیں گے تو آپ کی زندگی میں خوشی محسوس ہوگی۔ اگر آپ بدلہ لینے کی کوشش کریں گے تو بدلہ قرآن میں تو ہے کہ آپ قتل کا بدلہ قتل ہے یا جیسے بھی ہے، تو اگر آپ بلا دیں گے تو آپ کے لیے بہتر۔ یہ بھی آیتیں ہیں، تو آپ بلائیں گے چیزوں کو اور لوگوں کو معافی دیں گے، لوگوں کی غلطیوں کو آپ پس پشت ڈالیں گے تو آپ کی لائف اچھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے کہ گیونگ یہ ہے کہ جی آپ تقسیم کریں چیزوں کو، بانٹیں چیزوں کو، شیئر کریں چیزوں کو، ایک دوسرے کے ساتھ آپ سخاوت کریں، خدمت کریں، کسی کی ہیلپ کریں، کسی کے سپورٹ کریں۔ تو یہ نہیں کہ آپ سب کچھ اپنے لیے رکھ لیں۔ تو ناظرین، جو خوش رہنا چاہتے ہیں وہ کنجوس نہیں ہوتے، لوگوں میں شیئر کرتے ہیں چیزیں، بانٹتے ہیں چیزیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں، لوگوں کو سخاوت کرتے ہیں، ان کو چیزیں دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپر ہینڈ ہوتا ہے،
اور وہ خوش رہتا ہے. جو لینے والے ہاتھ ہوتے ہیں وہ خوش نہیں رہ سکتے، قدرتی معاملہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ سخاوت جو ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ جو ہے، یہ آپ کو خوش رکھے گی. اور کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کی کوشش کریں آپ اپنا حق بھی کسی کو دے دیں تو وہ آپ کو زیادہ خوشی محسوس ہوگی. اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ راضی ہوں گے. اس کے بعد ایک اور خوشی ہے جو سب سے امپورٹنٹ خوشی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم دنیاوی چیزوں میں لگ گئے ہیں. تو یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دی، اپنے نبیوں کو دی، ان کو بھی انہوں نے ڈیلی روٹین کی لائف دی، انسانوں والی لائف دی. اپنی عبادت بھی ان سے کروائی، ان سے اپنے دین کے کام بھی لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا اور راتوں کو اٹھ کے یاد کیا. جیسے قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ اپنے جو قیام ہے اس کو، اپنی عبادت ہے اس کو دن کو بڑھائیں، رات کے ٹائم، رات کے کچھ اور پہر اس کو اور بڑھائیں. تو یہ جو تہجد ہے یہ بڑا ہی مقرب پوائنٹ ہے، ایک بڑی عبادت ہے. اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہر ٹائم یاد کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی آپ کو یاد کرے گا. حدیثیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اپنا آپ کا ذکر کریں گے اور ایک جماعت مقرر کر دیتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے. جیسے قرآن میں ہے کہ یہ جتنے بھی عبادت خانے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے. ان کی سب کی آپ نے عزت کرنی ہے، ان سب کو برا بھلا نہیں کہنا. چاہے غیر مسلم ہیں، لوگوں کی عبادت گاہیں ہیں جو مائنورٹیز کی ہیں ان کو بھی نہ توڑیں، ان کو بھی برا بھلا نہ کہیں. آپ اپنی تبلیغ کریں اللہ تعالیٰ کے دین کی، تو وہ آپ کی اعمال کو، اپنی امپلیمنٹیشن جو آپ کریں اس کو دیکھتے دیکھتے وہ بھی آپ کے دین کی طرف آئیں گے. تو پھر یہ آپ اپنا حق ادا کر سکیں گے. تو یہ جو ایمان کی جو دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں ہے، صحابہ کرام کے احکامات میں ہے، اہل بیت کے احکامات میں ہے کہ انہوں نے کر کے دکھایا، ہمیں کرنا چاہیے. اس کے بعد جو لرننگ ہے، لرننگ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو لرننگ نہیں بندہ کرے گا، سیکھے گا نہیں، نئی نئی چیزیں انوینٹ نہیں کرے گا، نئی نئی چیزیں اپنی استعمال نہیں کرے گا، نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا، پرانی چیزوں میں رہے گا، تو وہ لرن نہیں کرے گا تو وہ خوش نہیں رہ سکے گا. وہ پرانی روٹین میں ہی اسی طرح پڑا رہے گا. تو نئی نئی چیزوں میں جب جائیں گے تو آپ خوش رہنے کی کوشش بھی کریں گے، نئی نئی چیزیں آپ کے ایکسپیریمنٹ کریں گے، نئی نئی چیزوں کو آپ سیکھیں گے، استعمال کریں گے. تو آپ ایک نیا، آپ کا مائنڈ فریش رہے گا، اس طریقے سے آپ کی لائف سے بہتر رہے گی. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہے جو رشتے ہیں، ریلیشنز ہیں، خلوص والے رشتے جو ہیں. یہ نہیں کہ پرانے ایک دوسرے کے ساتھ آپ عداوت رکھیں، وہ رشتے نہیں. اپنے خلوص والے رشتے، ان کے ساتھ آپ قطع تلقی نہ کریں. یہ ہمارے اسلام میں بھی حکم ہے کہ آپ قطع تلقی نہیں کریں گے تو آپ ان کے ساتھ اچھی احسان کریں. تو آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک کریں، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، آپ لوگ بھی خوش ہوں گے. لوگ اگر آپ کے ساتھ کسی نے اچھا کام نہیں کیا تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے تو وہ اس کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ میں نے ان کے ساتھ برا کیا تو یہ میرے ساتھ تو کتنے اچھے ہیں. جو آپ کے پیرنٹس ہیں، آبا و اجداد ہیں، ان کے دوستوں یاروں سے، رشتہ داریوں سے، ان سے ملیں، آپ ان کے ساتھ ان کی پریشانیاں حل کریں. ڈسکس کرنے سے آپ اپنی فریش ہوتا ہے مائنڈ اور آپ ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے. اسی طرح سے ایک اور رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ایک فرینڈز ہیں. یہ جو فرینڈز کا جو عنصر ہے یہ آپ کی زندگی میں بہت ہی اچھی چیز ہے. یہ بے تکلفانہ جو آپ کا انداز ہوگا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور سب سے زیادہ خوشی انسان کو بے تکلف ہونے سے ہوتی ہے. اور وہ صرف آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں. دوست زیادہ اچھے ہوتے ہیں جو آپ کو اوئے کہہ کے بلا سکتے ہیں، جو آپ کو حکم دے کے بلا سکتے ہیں کہ آپ کو برا بھلا بھی کہیں تو آپ کے دل میں دعوت نہیں آتی. تو یہ دوست ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بچوں سے، جو چلڈرن ہیں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، ٹائم سپینڈ کریں. آپ وہ بالکل ایک دوسرے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کو بے رخی نہیں ہوتی. کوئی لڑائی بھی ہوتی ہے تو جلدی سے دوبارہ سے اسی طرح سیٹ ہو جاتے ہیں. جو بڑے بوڑھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. ان کا جو ایکسپیرینس ہے، انہوں نے جو اپنی لائف گزاری ہے وہ آپ کو اپنا ایکسپیرینس دے دیتے ہیں ایک شارٹ عمر میں. ان کے ساتھ چیزیں سیکھیں، اس سے آپ کو خوشی محسوس ہوگی. اس کے بعد آپ کا جو ہے ایک جو میری نظر میں لاسٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ غم میں ہیں، پریشان ہیں، تو
تو ٹریول کریں، سفر کریں. سفر کرنے سے آپ نئی نئی چیزیں دیکھیں گے جو آپ نے پہلے نہیں دیکھیں، اور آپ ایک نیا آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا. سیر کریں آپ ڈفرینٹ پکنک پوائنٹس پہ جا کے، فیملیز کے ساتھ جا کے گیدرنگ دیکھیں، نیچر کو دیکھیں. آپ کسی کوئی پروڈکٹ بن رہی وہاں دیکھیں کہ کس چیز کو اینالائز کریں کہ کس طرح سے ہو رہی ہے. سیر و تفریح کریں. یہ آپ کی ساری زندگی میں جو خوشی کے جو آئٹم ہیں، جو خوش رہ سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے ہے. خوشی بیسیکلی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو خوش رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کریں گے. آپ کسی کا اچھا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا چاہیں گے. آپ کسی کی ہیلپ کریں گے تو قدرت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، غائبانہ طریقے سے آپ کی مدد کی جائے گی. آپ اپنے دل کو صاف رکھیں گے تو پھر ہی آپ خوشیاں رکھ سکتے ہیں. کہ دل میں عداوت، بغض، کینہ، حسد ہوگا تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. آپ ان چیزوں کو، دل کو بالکل ہی پاک کریں. جیسے ہے نا کہ جی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو دل جو ہے اللہ کا ذکر کرنے سے دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. جیسے لوگ بڑا کوشش کرتے ہیں جی میوزک سنیں، یہ باقی چیزوں سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تلاوت ہے، اللہ کی عبادات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے دل کو تازہ رکھیں گی. آپ خوش رہیں گے تو لوگوں کو بھی خوش رکھ سکیں گے. آپ لوگوں کو مواقع دیں، خود بھی مواقع حاصل کریں کہ کیسے خوش رہا جا سکتا ہے. درگزر کریں، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک دوسرے کو معاف کریں، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لرننگ کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہم نے ڈسکس کیا ہے. چیزیں بانٹیں، چیزیں شیئر کریں، چیزوں کو سخاوت کریں، بے لوث سخاوت کریں. یہ نہیں کہ ادھر سے مجھے کچھ ملے گا تو میں پھر اس کی ہیلپ کروں. ایسے نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مطلب کی چیزوں کی وجہ سے آپ کو وہ خوشی نہیں ملے گی، نہ ہی آپ کو کچھ چیزوں کا ثواب ہوگا. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو آج میں نے کہا جی آپ کو میں یہ ڈسکس کرتے ہیں. جو خوشی کے جو راز ہیں، ہمیشہ خوش رہیں. اور یہ نہیں کہ آپ چہرے سے لوگوں کو تاثر نہیں میں خوش ہوں، دل سے خوشی کا اظہار کریں. کوئی آپ سے ملنے آتا ہے تو گرم جوشی کے ساتھ اس کے ساتھ مصافحہ کریں، گرم جوشی سے اس کے گلے ملیں، اس سے اچھے طریقے سے اچھا رویہ رکھیں. اپنا باڈی جسچر اچھا شو کریں، آواز اچھی شو کریں، مخلصی شو کریں. پھر آپ خوش رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھیں گے. تو انجینئر اشتیاقی سائننگ آف. السلام علیکم.